داڑھی سنبھال لی تو میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا. میں چھوٹا سا بچہ تھا, شاید 13-14 سال کا, اور مجھے ڈر لگا کہ یا اللہ اگر میں بھی عالم بن جاؤں گا تو اتنی بڑی ذمہ داریاں مجھے بھی نبھانی پڑے گی. تو میں نے گھر پہ آ کر اپنی والدہ سے, جو بہت سخت بیمار تھی, ان سے آ کر کہا کہ امی میں کل سے مدرسے نہیں جاؤں گا. تو میری والدہ حیران لگی, کیونکہ میں بہت شوق سے پڑھتا تھا. مجھے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ تم جلدی کیوں سو رہے ہو, پڑھ لو ابھی. مجھے ڈانٹ روزانہ پڑتی تھی اس پر کہ تم سوتے کیوں نہیں. تو والدہ مجھے زبان سے یہ بات سن کے حیران لگی کہ میں کہہ رہا ہوں ان سے کہ میں مدرسے نہیں جاؤں گا کل. تو گھبرا گئی, بیمار بہت تھی. وہ اپنی میری بڑی بہن سے انہوں نے کہا مجھے ذرا اٹھا کے بٹھاؤ. بیٹھی وہ کسی طرح سہارے سے, اور مجھ سے بلا کر بہت پیار سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو مدرسے نہیں جاؤ گے. تو میں نے سچ سے کیا جبکہ کا بیان سنا, اور وہ کہہ رہے تھے علماء کی اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں, اور مجھے تو بہت ڈر لگ گیا, جیل میں جانا پڑے گا اور سزائے موت ہوگی اور کوڑے کھانے پڑیں گے. اور وہ سب بزرگوں اماموں کے واقعات سنا رہے تھے. میں تو دبلا پتلا کمزور آدمی ہوں, اس وقت تو میں ذرا بھاری ہو گیا ہوں, میں وزن گھٹانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. آپ لوگ دعا بھی کریں کہ میرا وزن کم ہو. کہو نا آمین. دیکھو اس پر کتنی زور سے آمین. اگر میں کہتا کہ جیل جانے کی دعا پر کہو آمین تو ایک بھی آمین. چلو خیر آمین, شاباش. کس کے جیل جانے کی دعا کرنا, میرے اپنے. چلو, تو میں نے والدہ سے کہا کہ یہ سب میں نہیں کر پاؤں گا. یہ کوڑے کھانا, جیل میں جانا, اور انگلی کٹوانا, پونچھا اتروانا, اور یہ سزا ملی فلاں عالم کو, یہ سزا ملی فلاں عالم کو. تو امی میں کل سے مدرسے نہیں جاؤں. سلام ہو ان پر, اللہ ان کے درجے بلند کرے. انہوں نے اسی وقت اپنا آنچل اٹھایا, دوپٹہ, اور یہ دعا مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کو عالم بھی بنا دیجیے گا, میرے بیٹے کو ہمت بھی دے دیجیے گا, میرے بیٹے کو حوصلہ بھی دے دیجیے گا, میرے بیٹے سے کو کفر کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی ہمت بھی دے دیجیے گا. اور مجھے دیر تک سمجھایا کہ یہ نہیں کہو کہ مدرسے نہیں جائیں گے, یہ کہو کہ اللہ مجھے اس لائق بنا دیجیے کہ میں خدمت کروں اور کسی سے ڈروں نہیں. تو اے نوجوان علماء, قابل احترام علماء, اس دور کی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. جب آپ خود سمجھیں گے تو اس کے حساب سے عوام الناس کی تربیت بھی کریں گے, اپنے طلبہ کی ذہن سازی بھی کریں گے. ہمیں نہ اس ملک کی حکومت پر قبضہ کرنے کا شوق ہے, نہ ہمیں کسی ملک کی حکومت پر قبضہ کرنے کا شوق ہے. ہم فقیر تھے, فقیر ہیں اور فقیر رہیں. ہم صرف یہ تمنا رکھتے ہیں, اللہ گواہ ہے کہ ہم سے چٹائی اور بوریے پر بیٹھے بیٹھے دنیا سے رخصت ہوں, لیکن ہمارے ملک سے دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے. ہمیں تخت پر نہیں بیٹھنا, ہمیں سونے چاندی کے زیورات نہیں چاہیے, ہمیں ڈھیر نہیں چاہیے. ہمیں الارباب النعیم نعیمہم وللعاجز المسکین ما یتجرہ. مالداروں کو ان کا مال, ٹھاٹ والوں کو ان کا ٹھاٹ باٹ مبارک ہو, اس عاجز و مسکین کے لیے تو 2 گھونٹ پانی کا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, نہ کسی سے نفرت ہے, نہ کسی سے بدلہ لینے کا جذبہ ہے, نہ اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کرنے کا کوئی شوق ہے. ہمارا دل صرف یہ دکھتا ہے کہ کروڑوں انسانوں پر 24 گھنٹے ہمارے ملک میں ظلم ہو رہا ہے. انسانوں کو, کروڑوں انسانوں کو جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جا رہا ہے. کروڑوں انسان ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, لاکھوں کروڑوں ہوں گے جو بھوکے سونے پر مجبور ہیں. اس کا درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ہماری صرف یہ تمنا ہے انصاف قائم ہو چاہے کسی کے ذریعے کا,
ہمارے دل میں یہ بھی تمنا نہیں ہے کہ انصاف ہمارے ہی ذریعے سے کھائے، نہیں، ہمارے دل کی تمنا یہ ہے کہ انصاف ملے سب کو، غریبوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، مظلوموں کو، بچوں کو، کھیت میں مزدوری کرنے والوں کو، ٹھیلا چلانے والوں کو۔ ہمارے آنکھ میں آنسو آنے چاہیے غریبوں مزدوروں کی حالت زار دیکھ کر۔ ہم بے حس ہو گئے، واللہ ہم بے حس ہو گئے۔ ہم راستہ چلتے، ٹرینوں اور بسوں پر سفر کرتے، کار سے اور بائک سے سفر کرتے، راستے میں معذوروں کو دیکھتے ہیں، اپاہجوں کو دیکھتے ہیں، سڑک کے کنارے بھیک مانگنے والوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کوئی خاص جذبہ نہیں ابھرتا، کوئی طرح نہیں پیدا ہوتی کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دیجیے کہ میں ان سب کی خدمت کر سکوں۔ یا اللہ یہ بھی تو آپ کے بندے ہیں، ان کی بھی تو ماں باپ ہوں گے، ان کے بھی تو بیوی بچے ہوں گے، یا اللہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ ہمارے دل ان بلند تمناؤں سے خالی ہو گئے، اور اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں پر ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ جھگڑنا کیوں ہوتا ہے؟ جس چیز کو انسان قیمتی سمجھتا ہے اس کے حاصل کرنے پر جھگڑتا ہے۔ گاؤں کی بچیاں گائے بھینس کی گوبر پر لڑتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کے لوگ وہ گائے بھینس کے گوبر پر لڑتے ہوئے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں۔ گاؤں کی بچیوں کے نزدیک یہ گوبر قیمتی ہے، اور شہر کے لوگوں کے نزدیک یہ گوبر بے قیمت ہے، گندی بدبودار ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے وہ اس دنیا کی حکومت پر، اس دنیا کی دولت پر، اس دنیا کے مال اسباب پر، اس دنیا کی عزت اور شہرت پر کبھی نہیں رہتے، اس لیے کہ وہ اس کو گوبر کی طرح معمولی سمجھتے۔ آج ہمارے درمیان آپس میں اختلافات کیوں ہیں؟ جو ہم 4 علماء ایک ساتھ کام نہیں کر پاتے، اسی لیے ہے کہ ہمارے دل میں اس دنیا کی اور یہاں کے آرام اور آسائش کے اسباب کی بہت قیمت آ گئی۔ جو لوگ اس سطح سے اوپر اٹھ گئے اللہ کے توفیق سے، انہیں کبھی ان چیزوں پر جھگڑتے ہوئے آپ نہیں دیکھے، بالکل نہیں۔ ان کی سوچ کی سطح بہت بلند ہو جاتی ہے، بہت دور تک دیکھنے والی نظر ان کو نصیب ہوتی ہے۔ ہماری مدارس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوان طلباء کے اندر اسلامی غیرت و حمیت بھی پیدا کریں، ان کے اندر اس بات کا احساس پیدا کریں کہ اس ملک میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اکثر اساتذہ کی زبانوں پر ان موضوعات پر کبھی گفتگو آتی، اللہ کرے آتی، اللہ کرے میرا خیال یہ غلط ہو، لیکن ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے۔ ہمارے سارے اکابر نے محاذ سنبھالا، ورنہ اب تک یہ ملک اس پیڑ بن چکا ہوا، یہاں اسلام کا سفایا ہو چکا ہوا، مٹ گیا ہوتا اسلام یہاں، اگر ہمارے بزرگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، اور انہوں نے کبھی اپنے لیے یہ عذر تلاش نہیں کیا کہ میں تو مدرسے کا مدرس ہوں، میں یہ سب کام کیسے کر سکتا۔ وہ سب مدرس تھے، وہ سب پڑھاتے تھے، 1000 سے زیادہ کتابیں حضرت خان میں لکھ گئے، کتابیں بھی پڑھاتے تھے، فتوے بھی لکھتے تھے، بیعت بھی کرتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے،
اصلاح بھی کرتے تھے، سفر بھی کرتے تھے، اور کفر و اسلام کی مقابلے میں کئی نظر رکھتے تھے، کئی نظر رکھتے تھے۔ کچھ دنوں پہلے میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی جو میں نے پہلی بار دیکھی۔ اس کتاب کو پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ اس سلسلے کی معلومات بالکل نہیں تھی۔ اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا کہ حاکم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ان کے بہت خاص لوگوں میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے، خانہ بہن کی خانقاہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق تھے۔ حضرت تھانوی نے ان سے کہا کہ بھائی مولوی ظفر، مجھے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی تقسیم اب طے ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بٹوارا تو ملک کا ہوگا اور اسلام کے نام پر ایک الگ ملک بنے گا۔ اب میرے دل پر یہ تقاضا ہے کہ جو مسلم لیگ کے لیڈر ہیں جناح صاحب، ان کو سیاست تو آتی ہے لیکن دینداری ان کے اندر نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر دینداری آ گئی تو جو ملک اسلام کے نام پر بنے گا اس کے اندر بھی اسلام آئے گا، اور اگر ان کے اندر اسلام نہ آیا تو پھر کیا اسلام آئے گا؟ تو مولانا ظفر صاحب نے جواب دیا کہ حضرت آپ کے دل میں جو چیز آتی ہو آپ حکم فرمائیں، کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ فرمایا میری رائے یہ ہے کہ 3 لوگ میری طرف سے نمائندہ بن کر جناح صاحب سے جا کر ملاقات کریں اور دہلی جا کر ان سے وقت لے کر ملیں اور ان سے اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، دین کی طرف ان کو نرمی کے ساتھ متوجہ کریں۔ فرمایا بہت اچھا، آپ جس کو حکم دیں۔ تو 3 حضرات کو حضرت مولانا شبیر عثمانی اور حضرت شبیر علی صاحب خانہ بہن کے جو خانقاہ کے ناظم تھے اور مولانا ظفر صاحب، غالباً ان 3 کو حضرت نے ہدایات دے کر بھیجا۔ یہ پہلا دعوتی اصلاحی وقت تھا جو تھانہ بھون کی عظیم خانقاہ سے جناح صاحب کے پاس گیا۔ وقت لے کر پہنچے، انہوں نے بہت بشاشت سے وقت دیا، استقبال کیا۔ ان حضرات نے گفتگو شروع کی۔ اس گفتگو کا ایک حصے کا خلاصہ سنا تھا۔ ان حضرات نے ان سے کہا کہ حضرت نے یہ پیغام دے کر آپ کو بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اسلام کے نام پر، لیکن ان جلسوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو یہ کیسا اسلام ہے جس کے نام پر جمع ہونے والے نماز نہیں پڑھتے؟ تو جواب دیا جناح صاحب نے کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کون سے مسلک کی نماز پڑھواؤں۔ میرے جلسے میں آنے والے سنی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ان حضرات نے، وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، اس موضوع پر بحث کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ آپ خود نماز نہیں پڑھتے، تو آپ اپنے مسلک کے مطابق نماز سے پڑھیے۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہزاروں لاکھوں لوگ نماز پڑھیں گے آپ کو دیکھتے۔ تو اس کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ مولانا ظفر احمد صاحب نے جو بیان فرمایا واپسی کے بعد، کہ جناح صاحب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، سر جھکایا اور کہا آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، آج کے بعد سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں
انشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ والوں کی توجہ، ان کی دعائیں، اور اللہ کب کس کا دل بدل، اس کے بعد لمبی کتاب میں بہت تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے۔ بار بار خانہ بھون سے وقت جاتا تھا، حضرت تھانوی کا بھیجا ہوا، بار بار وہ ان سے گفتگویں کرتا تھا، ہر گفتگو میں بات آگے بڑھتی چلی جاتی تھی، اور بہت اچھے دن گزرے ان کے زندگی کے آخر۔ یہ کس بات کی مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت تھانوی اپنی تمام تر اصلاحی، علمی، تدریسی، تصریفی مشغولیات کے باوجود اس پہلو پر بھی نظر رکھتے تھے کہ ایک ملک اسلام کے نام پر بن رہا ہے تو وہاں دین آنا چاہیے، وہاں دینداری آنی چاہیے، اور جس انداز سے بات کرنا مناسب ہو اس انداز سے بات کرنے والے بھیجتے تھے۔ یہ تک ہدایت کی کہ دیکھو جناب صاحب کو سیاست کے بارے میں بات مت کرنا، وہ سیاست تم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس موضوع پر کوئی گفتگو مت کرنا، دین کے نام پر ان سے گفتگو کرنا۔ دھیرے 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 عجیب و غریب نتیجے نکلے۔ تو ہمارے سارے اکابر، یعنی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم میں کہہ پا رہا ہوں کہ نہیں، کہ اپنی تمام مصروفیات کے ساتھ ہمارے اکابرین اس بات پر نظر رکھتے تھے کہ زمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہو، انصاف کا نظام قائم ہو، مظلوموں کو انصاف ملے۔ آپ شیخ الاسلام حضرت مدنی کی تقریروں کو غور سے پڑھتے ہوں گے، کم سے کم علماء اور اساتذہ، کیا درد تھا ان کے سینے میں۔ وہ جس موضوع پر بات کرتے تھے آپ کو حیرت ہوگی، وہ ان کے موضوعات کیا تھے۔ وہ ہر تقریر میں یہ موضوعات دہراتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے اس ملک میں گیہوں اتنا سستا تھا، آٹا اتنا سستا تھا، چاول اتنا سستا تھا، شکر اتنا سستا تھا، گھی اتنا سستا تھا، تیل اتنا سستا تھا، چراغ کی روشنی اتنی آسانی سے غریب کی جھوپڑے میں جل جاتی تھی۔ وہ لمبی فہرست تھی، وہ بہت چیزوں کے بھاؤ گناتے تھے۔ اور ہمارے ہماری صاحب کہتے تھے کہ ہم جب ان کی تقریر سنتے تھے تو ان کی حافظے پر حیرت ہوتی تھی کہ ایک ایک چیز کا ریٹ انگریزوں کے آنے سے پہلے کیا تھا، انگریزوں کے آنے کے بعد کیا ہو گیا، کتنی مہنگائی بڑھ گئی، کتنے مزدوروں کے گھروں میں فاقہ ہونے لگا، کتنے کسان بھوکے بننے لگے، کتنا کیا ہو گیا، پیداوار کتنی کم ہو گئی، مہنگائی کتنی بڑھ گئی، صابن کتنا سستا تھا کتنا مہنگا ہو گیا۔ یہ گفتگو وہ شخص کر رہا ہے جس کو جاننے والے کتب الافطار کہیں تب بھی ان کا دل نہیں بھرتا، اور بقیت السلف کہیں تب بھی ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے عاشق تھے، وہ اللہ کے رسول کے دیوانے تھے۔ ان کا مدینے میں جس طرح کا وقت گزرا تھا، روزے اثر پر ان کی جو کیفیت 20 سال رہی، اس کو دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ شاید ہی کسی کو اس دور میں اللہ کے رسول سے ایسی محبت اور عشق نصیب ہوا ہو جیسا ان کو تھا۔ اور اس کے باوجود کتنے نیچی سطح پر اتر کر عوام سے گفتگو کرتے تھے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے صابن اتنا سستا تھا، انگریزوں کے آنے کے بعد صابن مہنگا ہو گیا۔ اس لیے بھائی ان انگریزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آزادی کی لڑائی میں حصہ لو۔ یہ وہ شخص اور ان تقریر سے فارغ ہو کر سیدھے دارالدیوبند میں وہ حدیث پڑھانے بیٹھ جاتے تھے، اور وہی اللہ کا بندہ بیعت بھی کرتا تھا، توجہات بھی ڈالتا تھا، دلوں کو تڑپاتا بھی تھا، روحوں کو گرماتا بھی تھا۔ یہ تھے ہمارے اگر۔ اب دل دکھتا ہے، اللہ کرے میرا دل کا دکھنا میری بے خبری کی وجہ سے ہو کہ آج دور دور تک علماء کے اندر کسانوں کا، مزدوروں کا، غریبوں کا، مظلوموں کا، غریبوں کا درد نظر نہیں لگتا ہی نہیں کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، لگتا ہی نہیں کہ ہماری بھی کوئی رشتے داری ہے ان لوگوں سے، لگتا ہی نہیں کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہم بالکل الگ الگ ماحول میں رہ کر ہماری تو زبان تک الگ ہو گئی۔ ہم تو جو بیان کرتے ہیں، ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے
آپ لوگوں پر تو شاید وہ بات صادق نہیں آئے گی، ہم ندویوں کے بارے میں کہا کرتے تھے ہمارے والد صاحب کہ تم ندوی لوگ ایسی اردو بولتے ہو جس میں اگر ساری الف لام اور تنوین لگا دیا جائے تو وہ عربی ہو جائے۔ تو ہم لوگ ایسی زبان بولتے ہیں کہ عوام کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، اور جہاں تک عوام کی دلچسپی کے موضوعات ہیں وہ تو ہم کبھی بولتے ہی نہیں۔ دنیا میرے بارے میں حیرت کرتی ہے کہ یہ کیسے آدمی، یہ کسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ مزدوروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں پچھلے 6-7 سال سے سینکڑوں مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ لوگوں اس ملک کے کسانوں کا حال دریافت کرو، خودکشیاں کرنے کے سوا کسانوں کے سامنے کوئی راستہ رہ نہیں گیا۔ ہمارے بہت سننے والے کہتے تھے کہ حضرت خانقاہ میں کسانوں کے تذکرہ کرتے، خانقاہ نہ ہوئی وہ کوئی چاند پر بسنے والی کوئی جگہ ہوگی؟ ہم نے خانقاہ کو کیا سمجھا ہے بھائی؟ بس خالی جھاڑ پھونک۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کہاں سے شروع ہوا تھا بتاؤ بھائی؟ خانقاہ سے، خانقاہ امدادیہ خانہ بھون۔ ہماری نزدیک خانقاہ کا یہ مقصد ہی یہ کام ہی نہیں۔ ہم تو جن بھوت کو قبضے میں کرنے کی جگہ سمجھتے خانقاہ، پورا بیان 2.5 گھنٹے کا کر لو، پھر مجمع چیٹتا ہوا کوئی آتا ہے اور بیان کرنے والا سمجھتا ہے کہ شاید 500 لوگوں میں اس پر اثر ہوا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب کان میں آ کر قریب کہتا میری بیوی 2 بجے رات کو چلانے لگتی، کوئی آصیب ہے حضرت کو تعبیر لکھ لیجیے، 2.5 گھنٹے کا بیان اور آصیب اور تعبیر۔ تو میں سوچتا ہوں اس سے اچھا تو یہ تھا کہ قبرستان میں بیان کرتا، کم سے کم اگر کوئی جہاد میں نہ نکلتا تو کم سے کم بیوی کے 2 بجے رات کو چلانے کی شکایت تو نہ کرتا، یا سزا تو تم ہو اور اس کی سزا ہم کو دے رہے ہو۔ کیا سزا ہو گئی ہے بھائی؟ میں واقعی اپنے غم کا اظہار کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ کوئی زوردار بیان سننے کے انتظار میں بیٹھے تھے تو بہت مایوس ہو جائے گی، بالکل مایوس۔ یہ قوالیاں سنانے کا زمانہ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا تھا، جا رہا ہے، اور کیا آنے والے دنوں میں پڑھایا جائے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچوں اور بچیوں کو کالجوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بچیوں کو کافر بنانے کی کیا تیاریاں ہیں؟ کچھ خبر؟ اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کی تربیت سے بھی ہم غافل ہو گئے۔ ہم نے بچیوں کو موبائل دے دی، ہم نے اپنے بیٹوں کو موبائل دے دیا، ہمیں خبر ہی نہیں کہ موبائل کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو، ہم چاروں طرف سے سازشوں خطروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، فتح تو انشاءاللہ ہماری ہونی ہے، اور ہماری کا مطلب میری تمہاری نہیں، سچے اسلام کی فتح ہونی، مسلمانوں کی فتح ہونی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تو